ٹھیک ہے پھر بولو ذرا ٹھیک ہو بولو ذرا سبحان اللہ سارے بول دو ہم مل کے بول پڑھنا ٹھیک ہے آؤ کہ کریں ان لب رخسار کی باتیں چھڑ دے پوری توجہ سے رکھو میرے نام مل کے پڑھنا ٹھیک ہے آؤ کہ کریں ان لب رخسار کی باتیں آؤ کہ کریں ان لب رخسار کی باتیں آؤ کہ کریں ان لب رخسار کی باتیں سرکار کی باتیں آؤ کہ کریں ان لب رخسار کی باتیں آؤ کہ کریں ان لب رخسار کی باتیں سرکار کی باتیں آؤ کہ کریں ان لب رخسار کی باتیں سرکار کی باتیں آؤ کہ کریں ان لب رخسار کی باتیں سرکار کی باتیں محبوب خدا پیکر انوار کی باتیں محبوب خدا پیکر انوار کی باتیں سرکار کی باتیں محبوب خدا پیکر انوار کی باتیں سرکار کی باتیں محبوب خدا پیکر انوار کی باتیں سرکار کی باتیں جب کوئی نہیں کوئی سہارا غم خوار ہمارا جب کوئی نہیں کوئی سہارا غم خوار ہمارا جب کوئی نہیں کوئی ہمارا غم خوار ہمارا پھر کیوں نہ کرے پھر کیوں نہ کرے اپنے خریدار کی باتیں پھر کیوں نہ کرے اپنے خریدار کی باتیں سرکار کی باتیں پھر کیوں نہ کرے اپنے خریدار کی باتیں سرکار کی باتیں جس کا بھری دنیا میں کوئی بھی نہیں ہوتا اس کو بھی میرے آقا سینے سے لگاتے ہیں ارے غم نہیں چھوڑ دے یہ سارا زمانہ مجھ کو میرے آقا تو گئے سینے سے لگانے کے لیے جب کوئی نہیں کوئی سہارا غم خوار ہمارا جب کوئی نہیں کوئی سہارا غم خوار ہمارا پھر کیوں نہ کرے اپنے خریدار کی باتیں پھر کیوں نہ کرے اپنے خریدار کی باتیں سرکار کی باتیں سوئے طیبہ یہ سمجھ کر ہے زمانے جاتے سوئے طیبہ یہ سمجھ کر ہے زمانے جاتے کہ یہ وہ روز آ گئے جہاں دل نہیں توڑے جاتے بھول جاتے کہ صحابہ غم والا نام اپنے بھول جاتے تھے صحابہ غم والا نام اپنے دیکھ لیتے تھے جو
سرکار کو آتے جاتے، پھر کیوں نہ کرے اپنے خریدار کی باتیں، پھر کیوں نہ کرے اپنے خریدار کی باتیں، سرکار کی باتیں۔ تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، اللہ ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا، کہیں سے صدا آئے گی حضور آؤ، نہیں تو دم میں غریبوں کا فیصلہ ہوگا، اور کہیں گے یار نبی اذهبوا الی غیری، پر میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا، پھر کیوں نہ کرے اپنے خریدار کی باتیں، پھر کیوں نہ کرے اپنے خریدار کی باتیں، سرکار کی باتیں، سبحان اللہ۔ لجپال پریتن توڑ دینے، جدی باں پھڑ دے انہوں چھوڑ دینے، تے میری اس سونے نل لگ گئی جڑا چار نبھامن والا ہے، پھر کیوں نہ کرے اپنے خریدار کی باتیں، پھر کیوں نہ کرے اپنے خریدار کی باتیں، سرکار کی باتیں۔ ہاں اے کاش کہ محفل کو ابو بکر و عمر کی، عثمان و علی کی، اے کاش کہ محفل کو ابو بکر و عمر کی، عثمان و علی کی، یاروں سے سنے یاروں سے سنے ہم بھی کبھی یار کی باتیں۔ ہاں ابھی تو ان سے سن رہے ہیں جنہوں نے خود بھی نہیں دیکھا، جنہوں نے خود بھی صرف سن رکھا ہے، پڑھ رکھا ہے، صرف انہی سے سن رہے ہیں یار کی باتیں۔ کاش ایسا ہو کہ وہ یار کے یار سارے موجود ہوں، محفل سجی ہو، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، یہ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے تو دیدار کا عالم کیا ہوگا، ایک سمت علی ایک سمت علی، ایک سمت عمر صدیق ادھر، عثمان ادھر، ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا، اے کاش کے محفل کو ابو بکر و عمر کی، عثمان و علی کی، یاروں سے سنے ہم بھی کبھی یار کی باتیں، یاروں سے سنے ہم بھی کبھی یار کی باتیں، سرکار کی باتیں، یاروں سے سنے ہم بھی کبھی یار کی باتیں، سرکار کی باتیں۔ اس کلام کے اندر ایک شعر اور ایڈ کیا ہے، ہمارے دوست ہیں انہوں نے لکھا شعر، بڑا خوبصورت شعر لکھتے ہیں کہ جب ایک نبی ایک ابو بکر تھے تنہا، کیا خوب تھا لمحہ، جب ایک نبی ایک ابو بکر تھے تنہا، کیا خوب تھا لمحہ، جب ایک
نبی ایک ابو بکر تھے تنہا کیا خوب تھا لمحہ جب ایک نبی ایک ابو بکر تھے تنہا کیا خوب تھا لمحہ وہ لمحہ جس کے بارے میں فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عرض کرتے ہیں صدیق وہ 3 راتیں مجھے دے دو وہ لمحات مجھے دے دو میری ساری نیکیاں مجھ سے لے لو وہ لمحہ کیسا تھا کہ جب ایک نبی ایک ابو بکر تھے تنہا کیا خوب تھا لمحہ جب ایک نبی ایک ابو بکر تھے تنہا کیا خوب تھا لمحہ ہمیں پتہ ہے کیا باتیں ہوں جانتے کیا باتیں صدیق نے کچھ باتیں بتائیں کیا باتیں صدیق کے آقا نے بتایا کیا باتیں ہوں کوئی نہیں پتا پر اللہ کو معلوم ہے وہ غار کی باتیں سرکار کی باتیں اللہ کو معلوم ہے وہ غار کی باتیں اللہ کو معلوم ہے وہ غار کی باتیں تصور تو کیجیے ان لمحات میں کیا کچھ صدیق اکبر نے لیا ہوگا کیا کچھ لوٹا ہوگا اور کیا کیا راز اور نیاز کی باتیں ہوئے ہوں گی ان کی لذت کوئی محسوس کر سکتا نہیں کر سکتا وہ یار ہی محسوس کر سکتا وہ صدیق اکبر ہی محسوس کر سکتے ہیں وہ 3 دن 3 راتیں کس خوب مزے سے آپ نے گزاری ہوں سبحان اللہ اب تصور کر کے آئیے ایک بار پھر شعر پڑھتے ہیں کوئی لفظ خاموش نہ ہو جب ایک نبی ایک ابو بکر تھے تنہا کیا خوب تھا لمحہ جب ایک نبی ایک ابو بکر تھے تنہا کیا خوب تھا لمحہ اللہ کو معلوم ہے وہ غار کی باتیں اللہ کو معلوم ہے وہ غار کی باتیں سرکار کی باتیں کیوں نہ مانگے یہ دعا کہ ایک کاش کی محفل وہ ابو بکر عمر کی عثمان و علی کی ایک کاش محفل وہ ابو بکر عمر کی عثمان و علی کی میں گزرنے کا بیان سن رہا تھا وہ مثال بیان کر رہے تھے کہہ رہے تھے میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ کئی سفر پر گیا اور واپسی پر ہم نے کچھ پھل خریدے پیٹیاں خریدی پھلوں کی واپس جائیں گے گھر والوں میں دوست احباب میں ہم تقسیم کرنے گئے کہتے ہم نے پھل خریدے جب گھر پہنچے اور جب پھلوں کی پیٹیاں ہم نے کھولی تو اوپر پھل بڑے خوبصورت میٹھے اوپر سے پھل ایک اٹھایا نیچے دیکھا تو کمزور پھل تھا توجہ میری طرف رکھیں جس کو جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جائے کیا ہے پہلا پھل اٹھایا بڑا خوبصورت بڑا تر و تازہ جب نیچے دیکھا تو کمزور وہ اٹھایا اس کے نیچے دیکھا تو اور بھی کمزور اور نیچے دیکھا تو بالکل ہی کمزور دوسری پیٹی کھولی تو یہی حال اوپر میٹھے میٹھے خوبصورت صحت مند نیچے کمزور سے کمزور ساری پیٹیوں کو یہی حال کہہ رہے ہیں یہ منظر تو ہو گیا لیکن میری آنکھوں میں محشر کا منظر آ گیا ہم اتنے دور سے آئے یہ سڑے ہوئے پھل اچھے پھلوں کے قدموں میں لگے تو ہم تک پہنچ گئے محشر کا میدان لگا ہوگا ایک کونے میں صدیق اکبر ہوں گے ایک کونے میں فاروق اعظم ہوں گے ایک کونے میں عثمان غنی ہوں گے مولا کائنات ہوں گے ان کے قدموں میں آپ کے غلام ہوں گے ان غلاموں کے قدموں میں ان کے غلام ہوں گے اور قدموں میں ہم جیسے ناکارہ بھی ہوں گے رب فرمائے گا کہ میرے خوبصورت میرے پیارو تمہیں تو میں نے بخش دیا جاؤ جنت کی نعمتیں کھاؤ حاصل کرو اور جانے سے پہلے اپنے ان کمزوروں کو بھی ساتھ لے چلو یہ جو تمہارے قدموں میں کھڑے ہیں نا ان کو بھی لے چلو کرم ایسا ہو جائے
محشر کے میدان میں محفل سجی ہو. اعلیٰ حضرت بھی تمنا کی ہے نا, صبا وہ چلے کہ باغ پھلے, وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے, لوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان. اے کاش کہ محفل گو ابو بکر و عمر کی, عثمان و علی کی. اے کاش کہ محفل گو ابو بکر و عمر کی, عثمان و علی کی. یاروں سے سنے ہم بھی کبھی یار کی باتیں, یاروں سے سنے ہم بھی کبھی یار کی باتیں, سرکار کی باتیں آؤ کہ کرے ان لب رخسار کی باتیں, سرکار کی باتیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. درود پاک پڑھی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ.